بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے جناب۔ بات ہو رہی ہے قرآن کے حقوق کے تعلق سے، تلاوت قرآن کے تعلق سے۔ قرآن اور روزہ کس طرح بندہ مومن کی شفاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ انہوں نے مجھے پڑھا ہے، قرآن کہے گا، روزہ کہے گا سبحان میرے اللہ۔ لیے، پروردگار تیرے لیے، اس نے مجھے رکھا ہے اور بھوک پیاس کو برداشت کیا، نفسانی خواہشات پہ قابو پایا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، وہ معافی کا اعلان فرمائے گا، اور سبحان انشاءاللہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم جاری فرمائے۔ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ختم القرآن کے تعلق سے ماشاءاللہ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بہنیں اس کا اہتمام بھی کرتی ہیں، باقاعدہ گھروں میں اجتماعات ہوتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے موجود ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکارفس پہنی ہوئی حجاب میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور زنیرہ جیسی بہنیں، آپ جیسی بہنیں ہماری مذہبی اسکالرز بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں شب تک جو ہے وہ ختم القرآن کر لیا جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم القرآن یعنی قرآن کو ختم کرنا ہے، ایٹ لیسٹ جیسے کہ قرآن کے حقوق کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو منیمم قرآن کا حق کہ قرآن حجت ہم پر نہ بن جائے، علینا مطلب ہم پر، کہ القرآن حجت لک او علیک، یا تمہارے لیے ہے یا تمہارے اوپر ہے، یا تو تمہارے لیے لڑ رہا ہوگا، شفاعت کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو پھر یہ کہ تم سے لڑ رہا ہوگا کہ کیوں میرا حق ادا نہیں کیا، اللہ نعوذ باللہ اکبر۔ من ذالک۔ تو اس کا منیمم حق یہ ہے کہ دوبارہ پورے دوبارہ بیان کر دیں اس بات کو نا، کیا بات کہی ہے آپ نے؟ جی بالکل دوبارہ۔ لرز جاتا ہے انسان اس بات کو سوچ کر کہ قرآن جو ہے جس کو کہا گیا ہے حجت لکا او علیکا، یا تو شفاعت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، یا تو پھر تم سے حجت کر رہا ہے، لڑ رہا ہے تم سے کہ تم نے میرا حق اللہ کیوں اکبر، ادا نہیں کیا، اللہ اکبر، اعوذ اللہ باللہ من ذالک۔ اب یہ کیا ہے کہ لڑے گا کب، اس کے کیا اسباب ہوں گے، کون سی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے کہ وہ ہم پر یہ چیز اللہ نہ کرے آ سکتی ہے، یہ ہے کہ ایک رمضان میں ایک قرآن اور پورے سال میں ایک قرآن، یعنی کہ منیمم 2 قرآن اپنے سال میں ختم کرنے ہی کرنے ہیں، یہ قرآن کا حق ہے، یہ آپ کو ادا کرنا ہے، جی یہ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ علماء نے اجتماع جو ہے اجماع اجماع ہے، العلماء اجماع جو ہے ہیں جی۔ وہ انہوں نے اس چیز کے اوپر متفق ہوئے ہیں۔ اب اس کو ہم کس طرح سے کریں گے، پورے سال میں تو ختم ہو جائے گا، لیکن رمضان میں کوشش ہوتی ہے کیونکہ رمضان شہر القرآن ہے تو اس میں ہم ایک قرآن لازمی ختم کر لیں، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے، خواتین کے لیے اسپیشلی یہ کہوں گی کہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اگر ربع القرآن، ہر پارے کا ربع القرآن ہر پارے کا ربع جو ہے اگر پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ 20 دن کے اندر اندر قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ یہ تو میں نے ربع کا بتایا ہے صرف، یہ ایک اگر عادت آپ نے بنا لیں۔ یہ ایک عادت بنا لی آپ نے تو 20 دن میں آپ کا آرام سے ختم ہو جائے گا۔ اگر 27ویں تک لے کر جاتے ہیں تو تھوڑا سا ہلکا، کبھی کوئی کام آ گیا، کبھی افطار ہے، کبھی کوئی ایسی چیز ہے جس میں کہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ مطلب یہ آپ کو میں نے اپروکس ایک آئیڈیا دے دیا کہ آپ اس طرح سے اگر کریں گے تو آپ کا قرآن انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس طرح سے۔ صحیح، ختم القرآن کے تعلق سے بات ہوئی، بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور دورہ قرآن آپ سے جب بھی ہماری بات ہوتی ہے، آف دی سیٹس بھی ہم بات کرتے ہیں، تو آپ دورہ قرآن کے تعلق سے ہمیں سمجھاتی ہیں، ماشاءاللہ آپ اہتمام بھی کرتی ہیں، سمجھائیے۔ جی، میں ایک دلچسپ بات بتانا چاہتی ہوں، اور میں اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے بتا رہی ہوں، اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ مجھے ماہ رمضان المبارک میں، جس کو ہم دورہ قرآن پاک کہتے ہیں نا، کہ ہم پورا قرآن پاک، یہ 30 سپارے، 114 صورتیں، ایسا کچھ اہتمام کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں، یعنی بیفور اینڈ آف دی منتھ، ہم اس کو کمپلیٹلی ترجمے کے ساتھ سن لیں، سنا دیں، سمجھا دیں۔ ہم اس کو دورہ قرآن پاک کہتے ہیں، اور جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنا قرآن پاک پورے 1 سال کے دوران نازل ہوا ہوتا تھا، ماہ رمضان المبارک میں اس کا دورہ فرماتے تھے، یعنی وہ دہرایا جاتا تھا۔ اچھا، تو ہم اسی نسبت سے ہر سال آپ نے دیکھا ہے کہ دورہ قرآن پاک کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو بات میں عرض کرنے والی تھی شروع میں کہ میں نے پہلی مرتبہ دورہ قرآن پاک 2000 میں کیا تھا، تو 2022 میں مجھے 22 سال یہ اس سال انشاءاللہ ہو جائیں سبحان گے اللہ، دورہ قرآن ماشاء اللہ۔ پاک کرواتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے۔ تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ یوں تو قرآن پاک میں اتنی ڈیٹیل ہے کہ اس کی ایک ایک آیت پہ کئی دن سمجھنے پہ لگائے جا سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ اہتمام ہو کہ ماہ مبارک میں پورے قرآن پاک کا ایک خلاصہ مضامین اچھا، کا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، کہ ان کو پتہ چل جائے کہ دراصل قرآن پاک میں قرآن کے کیا کیا مضامین تذکرے کیا ہیں، کیے گئے۔ احکامات کیا ہیں، جی اس حوالے سے بھی ہم کلام کریں گے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، دعا
आपका वक्त है। जज़ाकल्लाह खैर। इक़रा टीवी के तमाम व्यूअर्स को और यहाँ पर मौजूद लोगों से इल्तिजा करूँगी कि अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर पूरे खुशू और खुदू के साथ ये दुआ फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआनि आनाअल लैलि व अतराफ़न नहार। आमीन अल्लाहुम्मा अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना व ذक्किरना मिन्हु मा नसीना या अरहमर राहिमीन। आमीन या अल्लाह या रब्बुल आलमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम, हमको तिलावत क़ुरआन की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। आमीन दिन के पहर में, रात के पहर में या रब्बल आलमीन, हमको उसको समझने वाला बना या रब्बल आलमीन, आमीन और हमको उसको याद रखने वाला बना। हमको उनमें से ना बना जो इसको सिर्फ पढ़ते हैं और इसके अहकाम को भूल जाते हैं। या आमीन अकरमल अकरमीन व या रब्बल आलमीन, आमीन या अल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। माशाअल्लाह, हम बहुत शुक्रगुजार हैं मोहतरमा जिहान शाह आपके। जज़ाकल्लाह। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मोहतरमा डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा आपके। इक़रा टीवी के नाज़रीन से अब इजाज़त चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कहना ये चाहूँगी कि रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हैं और जनाब ये बड़ी कीमती साआतें हैं। इनकी मुहाफ़िज़त कीजिए, की हिफाजत कीजिए कि कहीं ये ज़ाया ना हो जाएं। अब किस तरह टाइम को मैनेज करना है, इट्स अप टू यू। और ख़वातीन को एक बात, एक मैसेज जो मैं इनकी गुफ्तगू ही से अख़ज़ कर रही थी, वो ये कि ये ख़त्मुल कुरान का महीना है, ये नुज़ूल कुरान का महीना है, लेकिन बस ये कोशिश ना कीजिए कि रमज़ान में कुरान को ख़त्म करना है, बल्कि पूरी ज़िंदगी कुरान पढ़ते हुए ख़त्म करनी है। ज़िंदगी का ख़ात्मा आमीन कुरान से हिदायत लेते हुए, और ज़िंदगी को गुजारना भी ऐसा है, और ज़िंदगी का ख़ात्मा भी कुरान की हिदायत पे अमल करते हुए हो जाए। तो ये है एक बंदा मोमिन का शानदार इख्तिताम। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपनी रहमतों का ये अशराए रहमत है नुज़ूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।